السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تصویر بزرگ کی بڑائی عظمت صفت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگن لا تعداد درود و سلام شرف الدین طاہر مدینہ باقی بطن ساتھ و شاہ معاشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کو سنتا ہے. حضرات حالیہ سلاد کی خبریں جو اخبارات اور میڈیا میں دکھائی اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم خبر ہمارے میڈیا پر اخبارات پر ٹی وی چینل پر وائرل ہوئی. چند لوگوں نے بلوچستان کے ایک علاقے میں ایک مرد اور عورت کو سریعان گولیاں ماری. ایک خاتون کو بھی لایا گیا, مرد کو بھی لایا گیا, چلا کے ادھر گولیاں ماری. ان کے مرنے کے بعد ان کی میتوں پر بھی گولیاں برسائی, جس سے بحث شروع ہوئی کہ یہ کیا ہے, انہیں کیوں قتل کیا گیا. مختلف حالات مختلف چیزیں خبریں یہاں لگی کہ یہ وہ تھے جنہوں نے انقسام کی شادی کی وہ بلوچستان کے اندر اور بعض قبائلی علاقوں میں اور ہمارے علاقوں میں بھی. اس کے بارے میں شدید احتجاج کر کے انہوں نے برات اسلام کی بلایا اور غیرت کے نام پہ قتل کا عنوان لے کر انہیں بھی قتل کر دیا. دونوں قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھا ہے, فیصلہ کیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے, ان کی سزا موت ہے تو ہم انہیں قتل کریں. ایک بحث چلنے کی ہماری عوام کے اندر بھی جو طرح دیکھا ان کے اندر بھی یہ بحث چلی کہ آخر یہ کیا آدمی. آج کا موضوع صرف یہی ہے کہ آیا غیرت کے نام پر قتل اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے. گجرات سب سے پہلے جو پہلی چیز ہم نے سمجھ لی ہے وہ یہ کہ انسانی معاشرہ جہاں جہاں انسانی معاشرہ وجود میں ہے
انہوں نے اپنے رہنے کے لیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آپس میں مل کر کچھ قوانین پیدا کیے. کچھ قوانین ایسے ہیں جو اس معاشرے کی حد تک ہے، ہمیں ان کی اجازت ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہیں قرآن مجید کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری قانون سازی وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں. ہم جو قانون بنا سکتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، ہم کرتے ہیں، بنا رہے ہیں. کیا جس طرح موٹر وے پہ سفر کرنا ہے اسے بائیں طرف جانا ہے، اگر کوئی غلطی سے دائیں طرف جائے گا تو لاپ ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسی طرح داخلے کے قوانین ہیں، پڑھنے کے قوانین ہیں، دیگر قوانین ہمارے یہاں پر آئے تو ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ان کو پابند ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، قرآن کی قسم رب نے نہیں اٹھائی. لا یؤمنون، وہ لوگ مومن ہی نہیں. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جن کاموں میں اللہ کے نبی آپ کو فیصل جج بنا دیا، پھر یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے تو فرمایا یہ بندے مومن ہی نہیں ہے. کب تک؟ کہ جب تک اس فیصلے کو من و ان تسلیم نہیں کر لیتے اور اس کے بارے میں خلافت بھی نہ بولتے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہے. آج ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ غسل فرض ایسے کیوں ہے، یہ غسل کا طریقہ ایسے کیوں ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ جنازہ ایسے کیوں ہوتا ہے. تو قرآن میں آ رہا ہے آج جو چور میں چوری کرے گا شریعت کو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی. جو زنا کرے گا، گوارا زنا کرے گا تو 100 دے دے تو 1 سال کی سزا بدلی. شادی شدہ کرے گا پھر سنسار کیا جائے گا. اگر کوئی مرتد ہوگا تو انہیں رسالت کا مرتکب ہوگا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. جو شرعی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کرا دی. اب ان سزاؤں کو کوئی اعتراض کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. کہ جو قوانین آ گئے ان قوانین کو صادر کرنا ہماری ذمہ داری. ان میں سے ایک چیز جو قتل کے جو واقعات ہیں، غیرت کے نام پر قتل، غیرت کے نام پر قتل کیا کہ ایک گرانے کی لڑکی نے کسی دوسرے قبیلے کی، دوسری قوم کی مرد سے شادی کر لی بغیر ان کی اجازت کے، بغیر بتائے. اس نے کہا یار یہ شادی کر لی ہے، اب ان کے پیچھے لگے، ان کو بلائیں بلائیں اور انہیں قتل کریں. اس کو ہم لوگ غیرت کے نام پر قتل کراتے ہیں. آئیے اس بارے میں ہم قرآن مجید سے رہنمائی کریں. سب سے پہلی چیز کہ آیا جو واقعات کیوں ہوئے، اس میں صریحاً اور سادہ کی بات کیا، اسلام سے دوری. کہ آپ اور میں، ہمارے پاس یہ تھاپی نہیں ہے کسی کو قتل کرنا. قرآن نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس شخص نے کسی بھی جان کو قتل کیا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا کسی کو ناحق قتل کرنا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. آپ نے غصے میں کر دیا، آپ نے غیرت میں کر دیا، آپ نے لڑائی میں کر دیا، آپ نے اپنے کھانے میں کر دیا، اپنی زمین میں کر دیا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر دیا، گالی سن کے کر دیا، جیسے بھی آپ نے مدد کر دیا، یاد رکھیے اس بندے کی سزا ہمیشہ بے قدر میں. ساتھ فرمایا اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس شخص پر لعنت بھی ہے جس نے ناحق ایک بندے کو قتل کر دیا. وَأَعْتَدْهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ساتھ فرمایا اس کے لیے اللہ نے عذاب علیم، دردناک بڑا عذاب کے لیے کیا، عظیم عذاب، جو اس کی خدا جو کسی کو کسی بھی وجہ سے بھی قتل کرتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کے نام پر قتل کے واقعے سے حضرت صاحب نے بات فرمایا کہ اگر میں اپنی بیگم کو کسی کے ساتھ دیکھوں جنا کرتے ہوئے تو میں اس کو قتل کر دوں. میری غیرت دوبارہ نہیں کرے گی، میں اسے قتل کر دوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھائی اس بندے نے یہ بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. دوسرا فرمایا جو ہمارا رب کرتا ہے آج میں جانا وہ بھی سب سے زیادہ غیرت مند ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول غیرت مند نہ ہو تو پھر یہ جو سخت سزائیں زنا کو حرام کرنے کی، فحاشی کو حرام کرنے کی، بری باتیں پہ حرمت کے لوگ حکم لگائے گئے یہ پھر نہ ہوتے. آقا اسلام نے جو ناپسند کیا ان چیزوں کو ہمارے لیے ممنوع کرایا گیا، حرام قرار دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بخاری شریف کی روایت آج ہم لوگ جو اس قدر کو قدر جائز قرار دیتے، انسان ہے ظاہر برداشت بھی نہیں ہوتا اگر ایسی چیزیں ہو جائیں، ہماری غیرت کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے اندر یاد رکھیں بڑے مقاصد ہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ اس کا قانون کو استعمال آپ اسے استعمال کریں، قانون کو جو قرآن نے بتایا وہ حدیث نے بتایا آپ اس کو مانتے ہیں. اگر ہر بندہ خود فیصلہ کرنا چلے جائے تو اس کا کیا تو ماننا ہے کہ انہوں نے زنا کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں. صرف شادی بنیاد پر ایک مرد کے کمرے میں پائے گئے اور آپ جا کے گولیاں مار دو، یا ایک بندے کا ذاتی کسی غصہ ہے، غصہ اس کا ذاتی ہے، لڑائی ذاتی ہے اور وہ اسے گولیاں مار دے اور ساتھ یہ کہہ دے یار میں نے تو اس کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھا تھا اس لیے میں نے قتل کر دی، میں نے اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اس لیے قتل کر دی. تو اسلام نے بھی اور قانون نے بھی اس کی صریحاً اجازت ہی نہیں دی کہ آپ کوئی بندہ فرد اپنے ہاتھ میں قانون لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے. کیونکہ ہمارے مگر یہ قانون یا اسلام اس بات کی اجازت دیتا تو روزانہ 4 تک اس بات کو کر دو. اور آج ہمارا معاشرہ آپ کو پتا کتنے ہم سچے ہیں اور کتنے نہیں اٹھے. آج لوگ اپنا غصہ نکالنے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور بے شمار واقعات اس بارے میں موجود ہے کہ مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے. اگر غیر مسلم ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا فیکٹری میں انہوں نے سری لنکا ایک بندہ تھا اس کو آگ لگا دیا آج سے 10 سال پہلے. تحقیق کو یہ پتا کیا چلا کہ وہ بندہ کام پہ لیبر پہ سختی کرتا تھا. جب سختی کی تو چند بندوں کو برا لگا، وہ اس انتظار میں کوئی بھائی کو مسئلہ آیا اور اس کے اوپر توہین رسالت کا کام لگا. انہوں نے توہین رسالت کا کام لگایا، بندے کٹھے ہوئے اس کو بتانے کو جو مارا جہاں تک مارا اس کو آگ لگا. تحقیق کیا نکلی کہ بھائی یہ 4 بندے تھے جن کا اصل مسئلہ تھا نکٹو تھے، حرامی تھے، کام کرتے نہیں تھے، وہ جائزہ تھا. انہوں نے اس چیز کی انا بنائی اور دین کا استعمال کیا. بے شمار ایسے واقعات کہ جو لوگ مذہب کے نام پر توہین رسالت کا ٹھپا لگا کے بندے کو مارتے اور اسی طرح غیرت کے نام پر بھی یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس کی بڑی وجہ جہالت ہے. دین سے دوری، اس کے بعد جہالت، پھر ہماری عصبیت، ہمارا تعصب ہے. اور تعصب جہالت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے یہاں اور بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. حل کیا ہے؟ اسلام نے یاد رکھے کہ اس سے بچنے کا حل بھی ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اسلام نے بتائی، آپ کسی کی جاسوسی نہ کریں. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ جاسوسی کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا کو بدن، اے لوگوں بدگمانی سے رکھو. بدگمانی سے منع کیا گیا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک فیشن عام ہو گیا. کوئی بندے بیٹھے، کوئی بندہ گزر رہا ہے تو دیکھیے کدھر جا رہا ہے، کوئی خاتون آ رہی ہے تو دیکھیے کدھر جا رہی ہے. یار تم اپنے گھر کی خواتین کی فکر کرو. تمہیں کسی خواتین کو کیا ہے؟ اپنے گھر میں تمہاری تربیت نہیں ہے، اپنے گھر میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے، لوگوں کی خواتین کی تم تحقیق کرتے ہو. اور ایسے بندے بعض میں بڑا برا مقصد ہے. اللہ رحم کرے بعض بندے کی تیری بڑھ جاتی ہے. عام بات ہوگی یار بندہ بڑا خراب ہے، اے لڑکی بڑی خراب ہے، اے لڑکی بڑی خراب ہے. یار تو بغیر کہیں سوچے، بغیر سمجھے اپنے سادہ سے زبان کے تذکرے کے لیے کسی پر طلاق کا الزام لگا دیتے. نہ تم نے زنا دیکھا، نہ تمہارے پاس 4 گواہ،
تم نے صرف الزام لگا دیا بندہ بڑا خراب ہے، اے بندہ ایم ایل ہے، یہ عورت ایم ایل ہے. بھائی قرآن نے کہا ایاکم والظن فإن الظن أغلب الحدیث، لوگوں سب سے چھوٹی بات بدگمانی کی ہے. ولا تجسسوا ولا تباغضوا، بڑی لمبی حدیث. فرمایا کسی کی جاسوسی مت کرے. آپ کے پاس کیا اختیار ہے آپ کسی کی جاسوسی کریں؟ میرے اوپر فرض، میری اولاد ہے، میرے گھر والے ہیں، میں ان کی تربیت کروں گا، میں ان کا نگران ہوں. میں محلے کا نگران نہیں ہوں کہ میں پورے محلے کی نگرانی کرتا پھر. ہاں میرا گھر ہے، میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، میری فیملی ہے، میں ان کو دیکھوں. اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے اس کے گھر والوں کو بتایا بھائی اگر بچے تمہارے پاس اتنی سی بات خیر خائی کرے اس کے بجے کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لگے رہنا، ایک پوری لابی کرنا اور پورا گھبراہ کرنا لوگوں کو، اسلام نے سے بڑا بننا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث سنیں. فرمایا انک ان اتبعت اولاد النساء افسدتهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم لوگوں کے ایپوں کے پیچھے پڑو گے، اولاد النساء، لوگوں کے ایپوں کے پیچھے، ان کے خفیہ کاموں کے پیچھے پڑو گے، فرمایا افسدتهم، تو تم مزید فساد برپا کرو. اگر آپ کو میرے اندر کوئی گناہ نظر آیا، میری برائی نظر آئی، اس کا حل یہ ہے کہ مجھ سے ملیں، مجھے بلائیں. تو راجہ صاحب ایک منٹ ٹائم دیں، میں ٹائم دوں. انہوں نے کہا میں نے دیکھا آپ یاد یہ کام کر رہے تھے، مناسب نہیں کہ آپ یہ کام کریں. اگر میں گناہ کرتا آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ سے مجھے بلائیں، نہ کہ میرے علاوہ سبھی کو اٹھارے، پہلے اس بندے کے بعد جائیں، پھر اس بندے کے بعد جائیں، پھر اس محلے میں جائیں. بات کوئی چھوڑ چھوٹ گئے تو دیکھو جی پروفیسر صاحب تو یہ کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب تو یہ کر رہے ہیں. پھر 50 بندوں میں بات کر کے جب مجھے پتا چلے گا تو میں خوش ہوں گا. میں نے کہا یار کہا بندہ یار تو فضول آدمی، پھر وہ کہہ رہی میں تو اصلاح کر رہا ہوں. پھر کسی بندے کو آپ پکڑ لیں، آگے سے کیا کہتے ہیں وہ جی میں تو اصلاح کی بات کر رہا تھا، وہ گناہ میں کر رہا ہوں، اصلاح کی جگہ نہیں کر رہا. تو بھائی مجھے بتاؤ، آپ اگر میرے اندر ایپ دیکھنا ہے تو مجھے بتائے. پورے محلے میں اشتہار لگا کے میری بدنامی کر کے پھر آگے سے بندہ کیا کرتا ہے جو جسے رسول ہے افسد کا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں ایسے ہی کروں گا. آپ اپنے آج کسی نوجوان کو بندے کو سمجھانا شروع کریں نا، اس طرح 4 بندے لوگ آ کے مگر میں تو پھر نہیں کر رہا یار تیرے کو ہوتا کا. یہ حدیث رسول ہے کہ آپ اسے مزید خراب کر رہے ہیں. ان حدیث کو سامنے رکھ کے اگر اصلاح چاہتے ہیں اسے پہلے کو بتائیں، لوگوں نے تمہارا سمجھ لینا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے یہاں فن کی شادی میں قرآن نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. جتنے بھی مسائل ہیں قرآن نے کہا ان سے شادی کرو تو مجھے پسند ہے طریقے کے ساتھ. ان کے گھر والوں کو نکاح کروا دیتے ہیں، اپنے والدین کو تیار کریں، آپ ان کے گھر باقاعدہ نکاح دیتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ. آپ نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے عزت اور احترام کے ساتھ رشتہ آپ ان سے مانگے. اگر وہ راضی ہو جائے تو کر لیں، اگر نہیں راضی ہوتے تو زبردستی نہیں. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوا، زبردستی کی شادی ہے، بے جیب شادی ہے. اور بعض بندے رشتے لیتے دیتے اس لیے تاکہ پرانے رشتے برادری کے نکال مچھلی کا رشتہ رہنے سے دیکھنا نہیں ہوتا بات ایسا گٹا مکمال ہو گئی. کسی کی بیٹی کو بھی نہیں کرنا، یار بیٹیاں تمہاری بھی ہیں ان کی بھی ہیں، اس نیت سے شادیاں کرنا کہ ہم اپنے غصے نکالے ہیں لانا کہ تمہاری زندگیوں پر تو یہ باتیں سنیں. پر عزت ہے، احترام ہے، تمہاری بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، تمہاری بھی بہنیں ہیں. اگر تم کسی سے نیت سے شادیاں کرتے ہو بھائی اپنی اصلاح کرنا. لڑائیاں تھی رشتہ داری کے بعد ختم کرنا. لڑائی تھی باپ کی تھی ماں کی تھی، اب شادی ہوگی اب بات ختم کرنا. اس عورت کی آپ عزت کریں جس کو شریعت کے مطابق آپ کی بیوی کا درجہ ملے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آگے بات کی کہ معاشرے میں بڑا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا تو مطلب ہے قرآن نے فرمایا سزا کتنی بڑی ہے ناجائز کس کے اوپر الزام لگا. وہ لوگ جو 5 کامن عورتوں پر ٹیبل لگاتے ہیں کہ لوگ یہ خراب ہے، اس سے ٹریکٹر خراب ہے. قرآن نے کہا سنت نبیات کی اربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے کہ ہم نے اسے زنا کرتے دیکھا. فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ایسے بندوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں.
کہ تم نے بغیر کسی سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دوائی کے، بغیر دلیل کے تم اس نظام اس کے کردار کی تمہیں دھجیاں لگیں گے. ساتھ قرآن نے فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادہ ابدا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کو سلام مل گئی اس کی پھر اس کی زندگی تک اس کی دعائی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ قرآن نے فرمایا ولا تقبلوا فاسقون. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ چیزوں کا لیٹ شادی کا، جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں، لا محالہ ہمارے بچے ہماری بچیاں نجائز ذرائع کی طرف ان کی توجہ ہوتی. آج اس معاشرے کی اس فکر کو اپنے اندر پیدا کریں، جلدی شادیاں کرنا شروع کریں. بچے جوان ہو گئے 13-14 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، 35 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں، 38 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں. تو بھائی شریعت ان کو پسند نہیں کیا. یہ باتیں اگر کہ ہمارے معاشرے میں لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، کچھ بات جمعہ میں یہ باتیں کہنا بھی مشکل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بغار کی بڑی وجہ یہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین میں خصوص معاشرے کے سنجیدہ لوگ بالخصوص اس بارے میں توجہ دیں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا شروع کریں تاکہ فساد پیدا نہ ہو. اپنے بچوں میں اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، دینی تعلیمات کم از کم فرضی دینی تعلیم اپنے بچوں کو لانا ہے. مرکز الہدیٰ میں طلباء کے لیے بھی، طالبات کے لیے بھی کورس کروائے جائیں کہ آئے اپنے بچوں کو 2 مہینہ 1.5 مہینے کا کورس کروائے تاکہ ان کے اندر تعلیم پیدا ہو، ان کو دین کی سمجھ آئے. جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ہی نہیں دے رہے، لا محالہ پھر وہ جو چیز دیکھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں جو عشق و شوقی کی کہانی ہے، عاشق کو بھی ہیرو بنایا جا رہا ہے، مشہور کو بھی ہیرو بنایا جا رہا ہے، ان کردار کو اچھا دکھایا جا رہا ہے، تو وہی چیز ہمارے بچوں میں بھی پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں پر کنٹرول کریں. کنٹرول میڈیا میں بچہ رو رہا ہے جسے موبائل دے دو، بچہ رو رہا ہے، بچے کو موبائل دے دیا، ساتھ سے ٹی وی لگا دیا، والد صاحب باہر مسجد میں کھڑا ہے، دکانوں پہ کھڑا ہے، والدہ صاحب اپنے کاموں میں پیچھے نہیں پتا بچہ کیا کرتا ہے، بچی کا. جب نتیجہ نکلتا ہے تو پریشان ہوتے رہو یہ کیا ہو. اور بھائی کنٹرول کرے، آج کنٹرول کرے، آج اپنی آنکھیں کھولے تاکہ کل نہ آپ کو شرمندگی ہو، نہ آپ کے دائیں فیملی کو شرمندگی نہ ہو. جب تک اب یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہمارے معاملہ نہیں ہوں گے. آج کے جمعے کا مصرف رسان قیادت کے نام میں قتل، اس کے اثبات اور اس کے اقتدار کے بارے میں بات ہوئی. بات میں جو پریشان ہے جو کر سکتے ہیں والدین اپنے بچوں کی جلدی شادی کریں، ان کی تربیت کریں. تربیت کا فقدان ہی بندوں کو گناہوں کی طرف، پوری سوسائٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. جب اولاد بچے کھل جاتے ہیں، بالکل غلط ہو جاتے ہیں، واپسی کا راستہ نہیں رہتا، پھر ہم مرکز الہدیٰ میں الحمدللہ طالبات کا کچھ تربیتی کورس جاری ہے، اور بچوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی ایک تربیتی کورس شروع کیا گیا ہے. 15 دن روزانہ وہ کورس شروع ہو گیا. 2 دن ہو گئے، 12 دن رہ گئے. بڑے بھی آ سکتے ہیں، جوان بھی آ سکتے ہیں، اس میں نام بھی شامل ہے. اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ شیخ محمد عمران نسائی صاحب پڑھائیں گے. تمام مقام میں تشریف لائیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.